دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عطر من اللہ صاحب نے کمال کر دیا۔ یعنی بہت سارے ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں وہ اس بات سے ریلیکٹنٹ تھے، متذبذب تھے کہ ہم لائیو جو پروسیڈنگز ہیں ہائی کورٹ کی یا یعنی سو ٹو سے اس سینس میں سپریم کورٹ کی وہ نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ ایک فارمل پٹیشن فائل کی جسٹس قاضی فائزی صاحب نے جو ان کے ظاہر ہے بردر جج تھے، اس کو بھی ریفیوز کیا گیا۔ لیکن عطر من اللہ نے یہ انقلابی اقدام جو سمجھ لیں کہ اوور ڈیو تھا، کہ بہت سارے ملکوں میں جو پروسیڈنگز ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں باقاعدہ ویڈیو پر۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک جو سمجھ لیں کہ ان کے منٹس لکھے جاتے تھے یا کارروائی کو لکھا جاتا تھا، ساتھ جو جوڈیشل رپورٹرز ہوتے ہیں وہ لکھتے تھے۔ اب ظاہر زمانہ بدل چکا ہے، پہلے آڈیو ریکارڈنگ، اب ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹی وی پر اور کئی ملکوں میں تو باقاعدہ اس پرپس کے لیے اسپیسیفائڈ ہیں ٹی وی علمی کاموں کے لیے، جن میں یہ بھی بات ہے کہ ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ یا اعلیٰ جوڈیشری، ایون بعض کا لو جوڈیشری کے بھی کیسز کو ریکارڈ تو اکثر کیا جاتا ہے اور ان کو پھر یعنی ویب سائٹس پر یا ٹی وی چینلز یعنی میڈیا میں عام کیا جاتا ہے۔ تو عطر من اللہ صاحب کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں۔ یہ اب جو انہوں نے کام کیا ہے، ظاہر ہے بالآخر نہ صرف یہ کہ باقی ہائی کورٹس کو بھی الٹیمیٹلی اسی ڈگر پر چلنا پڑے گا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اس سے کئی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو جو عام طور پر ہمارے ججز حضرات آج کل بہت سارے معاشرے کے اور عام کرداروں سمیت یہ گویا شکوہ کرتے ہیں کہ ان کا امیج خراب کیا جاتا ہے، ان پر غیر ضروری تنقید کی جاتی ہے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بڑی حد تک اس چیز کا یہ جواب ہے جب لائیو سٹریم ہوگی۔ یعنی یہ جو عطر من اللہ صاحب نے شروع کیا ہے تجرباتی طور پر ایک لمیٹڈ ان کے اپنے جو کورٹ روم ہے اس کی لائیو سٹریم کی گئی اور اس کو کامیاب پایا گیا، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ یعنی ویب سائٹس پر اویلیبل ہوگی۔ ہائی کورٹ کا ویب سائٹ ہے، ہر ہائی کورٹ کا ویب سائٹ ہے، سپریم کورٹ کا بھی ہے، بلکہ چاہیے یہ کہ ان سب کو انٹیگریٹ کر دیا جائے۔ یعنی آلریڈی بھی خیر ان کے لنکس ہیں وہاں پر موجود، ایک دوسرے سے وہ مربوط ہیں اس سینس میں، لیکن مزید انٹیگریٹ کر دیا جائے کہ ایک ہی یعنی وہیں کلک کریں اور وہیں جس ہائی کورٹ کو بھی آپ دیکھنا چاہیں۔ تو بہرحال یہ کمال کی بات ہے۔ اس طرح ایک تو ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی کہ عدل و انصاف والے کیا کرتے ہیں، یعنی یہ صرف یہ ہے کہ ججز کی کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ جج صاحب کیسے فیصلہ کرتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کتنے سنجیدہ ہیں یا کتنے عام آبزرویشن دیتے ہیں، ان میں کیا کوئی یعنی اندر کی بات ہوتی ہے یا کوئی اس میں کوئی نکتہ وری کی بات ہے یا محض ایک انجوائمنٹ ہے یا اس سٹیٹس کو انجوائے کرنا ہے۔ بلکہ مخالف پہ یعنی جو بینچ ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے ججز ہے، دوسری طرف اپنا یعنی ایک طرف بینچ ہے ججز ہیں، دوسری طرف وکلاء ہیں، تو وکلاء جو ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں، وہ کیسے ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں، وہ کس طرح بعض کا بالکل یعنی لغو قسم کے دلائل دے کے یا یعنی جو دلائل اس سینس میں بنتے ہی نہیں ہیں، تو عدالت کا وقت ضائع کرتے ہیں اور انڈیو سرو کرتے ہیں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو مختلف حربوں سے۔ تو ان پر بھی ایک چیک ہے، یعنی ایک طرف ججز پر چیک ہے، ایک طرف وکلاء اور فریقین جو بھی کسی کیس میں مدعی اور مدعا ہے دونوں پارٹیاں ہوں گی، یہ ان پر بھی چیک ہے، ان کے وکلاء پر بھی چیک ہے۔ ایک ٹرانسپیرنسی ہے جو ہر طرف جس کا فائدہ ہے، اور
اس کا ایک یعنی ڈراسٹک فائدہ یہ ہوگا کہ ججز کے وقار یا عدل کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے جو وہ ڈانگ استعمال کرتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ، وہ نیسیسریلی یہ ضروری نہیں ہوگا کہ ہر چھوٹے موٹے کیس میں اس کی ڈانگ کا استعمال کیا جائے، اس لیے کہ جب سب ابو بورڈ ہوگا. دیکھیں جو ہیرا پھیریاں ہوتی ہیں اس میں عام ترین بات سیکریسی کی ہوتی ہے. عام زندگی میں آپ دیکھ لیں جو فراڈی ہوتے ہیں وہ عموماً اس قسم کی کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ یہ اس وقت تک نہیں بتانا کسی کو وغیرہ وغیرہ. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی کوئی خفیہ بات ہوگی وہ لازمی فراڈ ہوگا، لیکن بہرحال لوگوں کو دھوکہ دینے میں، لوگوں کو بے وقوف بنانے میں ایک سیکریسی کا عموماً ٹول یوز کیا جاتا ہے. تو اس طرح پہلے بھی اگرچہ یہ اوپن کورٹ ہی ہوتی ہے لیکن عوام الناس کی رسائی بہرحال کم ہوتی ہے، بڑی محدود ہوتی ہے. تو اب تو گویا ہم جیسے خاکی آدمی جو ہے گلیوں میں پھرنے والے وہ بھی دیکھ سکیں گے نا ویب سائٹ پر. تو یہ زبردست کام ہے، انقلابی کام ہے. یعنی عطر من اللہ صاحب کے اور بھی کئی فیصلے ہیں، زیادہ تر فیصلے ہیں کہ جن پر یعنی عدل پر اعتبار بڑھتا ہے جیسے، اور اس سے تو اور بھی بڑھے گا. تو ہیٹس آف ٹو عطر من اللہ، اور بعد میں جو بھی ججز اس لائن کو اڈاپٹ کریں گے، اور الٹیمیٹلی ہر ایک کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو اس طرح عدل کا وقار بلند ہوگا، عدل پر لوگوں کا اعتبار قائم ہوگا، لوگوں میں کنفیڈنس آئے گا کہ یہ یعنی ہم یہ یعنی عدل کے پاسمان جو ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنے معاملات جو ہیں، اور اس طرح جو بے جا تنقید ہے ان پر اس کی بھی کلی کھل جائے گی. جب ابو بورڈ سب کچھ ہوگا تو کوئی پروپیگنڈا کرے گا بھی تو وہ گویا اپنا اعتبار ختم کرے گا. تو اس طرح یہ سمجھ لیں کہ ہر طرف سے اس کے گونا گو فوائد ہیں، فیوز و برکات ہیں. اللہ کرے زور عدل اور زیادہ، ہمیں بڑی خوشی ہے جناب اس کی. ہم تو اس سے بھی کچھ قدم آگے کی توقع رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی اس طرف ہمارے جج حضرات آئیں گے کہ جو بہت زیادہ سنجیدہ کیسز ہیں جن میں ڈیلے کا عام ترین سبب یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز اویلیبل نہیں ہیں. کوئی کراچی میں ہے تو اسلام آباد میں ہیرنگ ہے تو اس کی مجبوری ہے یا کوئی، لیکن خاص طور پر جو کرمنل کیسز ہیں جس میں بندوں کی زندگی کا معاملہ ہے، جیسے 302 کا کیس ہے، اور بھی کئی ایسے ہیں جس میں یعنی بہت زیادہ تصادم کا اندیشہ ہوتا ہے. اس میں یعنی الٹیمیٹلی اگر یہ بالفرض اگر کوئی 302 کا ملزم کسی جیل میں ہے، حوالات میں ہے، تو ایسا ہر حوالات میں جو بڑی جیلیں ہیں وہاں اہتمام ہونا چاہیے کہ جو ہائی کورٹس ہیں جو متعلقہ خاص طور پر یا ساری ہائی کورٹس ان کے ساتھ وہ منسلک ہوں، تو وہاں پر عملہ جو سمجھ لیں کہ ہر جیل میں کوئی 1 2 4 ڈپینڈنگ اپان سچویشن عدالتی عملہ جیسے بیلف وغیرہ یا ان کے کوئی اہلکار متعین پرماننٹ ہوں، وہاں کی جب بھی ہیرنگ ہو تو متعلقہ جو ملزم ہے اس کو اس کمرے میں لایا جائے اور وہ لائیو ججز کو بھی نظر آئے، اور وہ ججز کو نظر آئے اور جج اسے نظر آئے، اور وہ وکلاء کو بھی نظر آئے، اور گویا لائیو بات جج حضرات اس سے کر سکیں، وکلاء کر سکیں. تو یہ ایک قسم کی ڈسٹنس ہیئرنگ ممکن ہے، اور اس میں فوائد یہ ہیں. ایک تو وقت کی بچت کے یعنی ان کو لانا اور کبھی وہ نہیں پہنچتے ان ٹائم، اور پھر ایڈمنسٹریٹو سہولت ہے کہ بالفرض ایک صاحب ہیں وہ 200 میل یا 100 کلومیٹر دور کسی جیل میں بند ہیں، اور جہاں پر ہیرنگ ہونی ہے وہاں پر انہیں پہنچانا ہے، تو پولیس کو جو بھی عملہ ہوتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ایک تو ایکسپنسز بچیں گے یعنی محکمے کے، دوسرا زندگیاں بچیں گی کہ بعض کا کیونکہ وہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، مخالفین اسے راستے میں قتل کر دیتے ہیں، اس میں پولیس والے بھی خدا نخواستہ بعض کا مارے جاتے ہیں، یا ملی بھگت سے بعض کا وہ اس کو فرار کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں اس قسم کے کیسز اگر لائیو یعنی ڈسٹنس ہیئرنگ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ لائیو انٹریکشن، ظاہر ہے آج کل بہت زبردست سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی ہے، یعنی زومز ہیں، ٹیمز ہیں، مائکروسافٹ ٹیمز اور بے شمار ہیں، ان کا استعمال کر کے
تو یہ کام کیے جا سکتے ہیں. اس طرح کیسز کی تعداد بھی کم ہوگی. بعض کا کیس در کیس بنتے ہیں. ایک مقابلہ ہوا، مارے گئے 2 بندے، لڑائی ہوئی ہے، فریقین جو ہیں وہ موزول ٹائپ ہیں، وہ نیکسٹ پیشی پر ہو سکتے ہیں، ایک اور بندہ دونوں سائڈ سے لڑے اور وہ مر جائے، پھر نیکسٹ. مطلب یہ ایک ان اینڈنگ وشس سائیکل ہے. تو اس طرح کے کئی کیسز جو ہیں اس طرح ان کی ہو سکتی ہے ہیئرنگ. اسی طرح بعض کا جو بڑے یعنی ہیں ہمارے اسٹیٹ کے، جیسے گورنرز، وزراء، خاص طور پر وزیر اعظم، صدر وغیرہ، اگر وہ کسی کیس میں پیش ہونا چاہیں تو انہیں فزیکلی وہاں جانے کی ضرورت نہ ہو، وہیں سے لائیو یعنی آپ انٹریکشن کر سکیں ٹیکنالوجی کی مدد سے، جو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آمنے سامنے بیٹھے. تو یہ زبردست ہوگا جناب. اس طرح نہ صرف اخراجات میں کمی ہوگی، عدل پر اعتبار بڑھے گا، لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا، اور شفافیت سامنے ہونے سے اعتراضات در اعتراضات اور پروپیگنڈے کی جو گنجائش ہے وہ بڑی کم ہو جائے گی. اجازت لیتا ہوں جناب. خدا حافظ.